پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے سی بی ایس کی رپورٹ کو گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے ایسی قیاس آرائیاں علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کو سیبوٹاج کرنے کی کوششیں۔ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ مذاکرات کے اگلے ادوار کی توقع میں بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں رکا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ اسلام آباد کے لیے بھی یہی لاجسٹک انتظامات کیے گئے۔ پاکستان مذاکرات کے لیے ایک غیر جانبدار اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تمام فریقین کے ساتھ مکمل شفافیت اور باقاعدہ رابطہ برقرار رکھا گیا ہے۔ پاکستان علاقائی و عالمی امن و استحکام کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر ٹرمپ نے آج قومی سلامتی میٹنگ طلب کر لی۔ ایران کے خلاف جنگ پھر سے شروع کرنے پر غور کیا جائے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت، سی آئی اے کے سربراہ جان ریڈ کلیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین کی شرکت متوقع ہے۔ ایران سے جنگ بندی وینٹی لیٹر پر ہے۔ ابھی پروجیکٹ فریڈم کے دوبارہ آغاز کا حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز احمقانہ قرار دے کر مستقل جنگ بندی کے لیے تہران کی تجاویز مسترد کر دیں۔ کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے معاہدہ کرنا ممکن ہے۔ معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پسند نہیں آیا۔ سخت گیر قیادت کو جھکنے پر مجبور کروں گا۔ ایران نے خط میں جوہری ہتھیاروں کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی جوہری ہتھیار ہمارے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تہران کے پاس جوہری مواد ملبے سے نکالنے کی ٹیکنالوجی نہیں۔ ایران کی ناکہ بندی عظیم ملٹری منصوبہ ہے۔ چین کے صدر آبنہ ہورمز مسئلے کے حل میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ چینی صدر سے ایران، تائیوان اور روس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایرانی عوام کے حقوق کو تسلیم کیے بغیر کسی بھی معاہدے تک پہنچنا ممکن نہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ایرانی تجاویز قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کوئی بھی دوسرا راستہ مکمل طور پر بے نتیجہ ہوگا۔ معاملہ جتنا لٹکایا جائے گا امریکی عوام کو اتنی ہی قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو یورینیم افزودگی 90% تک بڑھانے کا آپشن موجود ہے۔ ہم اس آپشن کا پارلیمنٹ میں جائزہ لیں گے۔ حکمت اور قومی مصلحت کے تحت مذاکرات کے لیے تیار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں عزت اور طاقت کے ساتھ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ ہوا تو ایران اس کی پاسداری کرے گا۔ ایران کو چاہیے کہ میدان جنگ میں حاصل کامیابی کو سفارتکاری کے ذریعے مکمل کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی مطالبات کو غیر معقول اور اپنے جواب کو متوازن قرار دے دیا۔ جنگ مسلط کیے جانے پر بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ایران جنگ پر امریکی سیاست میں ہلچل، ڈیموکریٹس کا ٹرمپ کے خلاف نئی قرارداد لانے کا اعلان۔ سینیٹر چک شومر نے اعلان کیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی اس ہفتے ایک بار پھر وار پاورز ریزولوشن پر ووٹنگ کروائے گی۔ ایران کے خلاف جاری جنگی کارروائیوں سے امریکی فوج کو واپس بلائیں گے۔ ٹرمپ نے امریکی عوام کو غیر قانونی اور مہنگی جنگ میں دھکیل دیا۔ اگر ریپبلکنز نے اس قرارداد کی مخالفت کی تو وہ اس جنگ کی سیاسی ذمہ داری بھی قبول کریں۔ ڈیموکریٹس اس ہفتے 7ویں بار وار پاورز ریزولوشن پیش کر رہے ہیں۔ لکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ بازار پھاٹک میں دھماکہ، ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق 7 لاشیں لائی گئیں۔ دھماکے میں 15 سے زائد لوگ زخمی۔ شہید ہونے والوں میں 2 ٹریفک پولیس اہلکار اور 5 راہ گیر شامل۔ خوارج نے دھماکے کے لیے موٹر سائیکل کا استعمال کیا۔ دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی مذمت، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایات۔ کہا دہشت گردوں کو ملک کے امن و ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی دھماکے کی مذمت۔ بیان میں کہا دہشت گردی کے عفریت کا سر کچلنے کے لیے پوری قوم یکجان ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی کرسی خطرے میں پڑ گئی۔ لیبر پارٹی میں بغاوت، برطانوی کابینہ کے اہم اراکین کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی، وزیر داخلہ شبانہ محمود اور وزیر خارجہ بھی مطالبہ کرنے والوں میں شامل۔ نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کی تحریک کے لیے 81 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ استعفے کا مطالبہ کرنے والے ارکان پارلیمنٹ کی تعداد 79 ہو گئی۔
کیئر اسٹارمر نے مستعفی معاونین کی جگہ نئی تقرری کر دی۔ ہاؤسنگ اور کمیونٹیز ڈپارٹمنٹ کی جونیئر وزیر نے استعفیٰ دے دیا۔ میاٹا کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں، اقتدار کی منتقلی کے لیے ٹائم لائن دیں۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق مزید 6 اہم کابینہ ارکان اسٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں گے۔ برطانوی وزیراعظم نے بلدیاتی انتخابات میں شکست اور عوام سے وعدے پورے نہ ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کیئر اسٹارمر نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سیاسی بے یقینی نے حکومت، معیشت اور عوامی زندگی پر منفی اثرات ڈالے۔ لیبر پارٹی کے سربراہ کو چیلنج کرنے کے طریقہ کار کا تاحال آغاز نہیں ہوا۔ ہمیں حکومت چلانے پر توجہ دینی چاہیے اور میں یہی کر رہا ہوں۔ برطانوی اخبار دا گارڈین کے مطابق وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے کابینہ کو عہدے پر برقرار رہنے کا واضح پیغام دے دیا۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بنانے پر کام کر رہی ہوں۔ چاہتی ہوں خواتین جب سڑک پر نکلیں تو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ آن لائن ہراسگی کے سدباب کے لیے سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے انفراسٹرکچر، امن و امان اور معیشت پر کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب، کہا، پنجاب کی ہر تحصیل میں سینٹر آف ایکسیلنس اسکول بنا رہے ہیں۔ کم آمدن والے گھرانوں کے بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ اسکول میں دوپہر کے وقت میل پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ مستحق لوگوں کے لیے 1 لاکھ گھر تعمیر کر چکے۔ آئندہ سال 1 لاکھ تک الیکٹرانک موٹر سائیکلز فراہم کی جائیں گی۔ وفاق اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہے، کوئی اختلاف نہیں، یہ صرف سوشل میڈیا کی باتیں ہیں۔ 28ویں ترمیم آئے یا 29ویں ترمیم آئے مگر سندھ کی تقسیم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا خیرپور میں تقریب سے خطاب، بولے، اگر جی ڈی اے کو فعال کیا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، کچھ مقابلے کا ماحول بنے گا۔ سندھ میں کسی جماعت کا بھی پیپلز پارٹی سے مقابلہ نہیں۔ ہر قسم کے پروپیگنڈے کے باوجود الیکشن میں پیپلز پارٹی ہی فتح یاب ہوتی ہے۔ اچھے کاموں کے باوجود پیپلز پارٹی پر تنقید کی جاتی ہے۔ خیرپور میں پیپلز بس سروس شروع کی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاری، آئی ایم ایف وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق معاشی ٹیم کا وفد کے ساتھ بجٹ تیاری کا مرحلہ 20 مئی تک جاری رہے گا۔ آئی ایم ایف وفد کے ساتھ بجٹ بارے مذاکرات کا باضابطہ آغاز کل سے ہوگا۔ نئے بجٹ کے لیے ٹیکس ریونیو اہداف سے متعلق بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مالی نظم و ضبط بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر بات ہوگی۔ حکومتی اخراجات اور بجٹ میں ہم آہنگی کے لیے اقدامات بارے تجاویز زیر غور آئیں گی۔ صارفین سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 9 ماہ میں 12 کھرب روپے وصول کیے جانے کا انکشاف۔ صارفین سے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں 12 کھرب 5 ارب 18 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ ستمبر میں صارفین سے لیوی کی مد میں 111 ارب، اکتوبر میں 145 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ نومبر 2025 میں صارفین سے 1 کھرب 51 ارب روپے، دسمبر میں صارفین سے 1 کھرب 57 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں لیا گیا۔ جنوری 2026 میں صارفین سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1 کھرب 24 ارب روپے وصول کیے گئے۔ فروری میں صارفین سے 1 کھرب 20 ارب روپے، مارچ میں 1 کھرب 37 ارب روپے پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف 15 مئی کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے پیٹرول پر لیوی بڑھا دی گئی، عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ حکومت پیٹرول 270 روپے فی لیٹر میں دے سکتی ہے، لیوی ختم کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو رہے تو ایف بی آر کا کیا کام ہے؟